شداد اور اس کی جنت کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جو قدیم عربی افسانوں سے نکلتی ہے اور عربی لوک داستانوں کے مختلف مجموعوں میں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ کہانی کے مختلف ورژن ہو سکتے ہیں، یہاں ایک عام بیانیہ ہے۔ شداد ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے ایک خوشحال سلطنت پر حکومت کی۔ وہ اپنی ذہانت، دولت اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن شداد نے خواب دیکھا جس میں اس نے ایک شاندار اور دلکش جنت دیکھی۔ اس کی خوبصورتی اس سے کہیں زیادہ تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خواب نے اسے ایک ایسی جنت بنانے کی خواہش کے ساتھ چھوڑ دیا جو باقی سب کو پیچھے چھوڑ دے اور اس کی عظمت کا ثبوت بن جائے۔ اپنے ویژن کو زندہ کرنے کے لیے پرعزم، شداد نے اپنے معماروں، انجینئروں اور بہترین کاریگروں کو اپنی سلطنت میں بلایا۔ اس نے انہیں ایک ایسی جنت بنانے کا حکم دیا جو خود جنت کا مقابلہ کرے۔ انہیں شاندار محلات، سرسبز باغات، بہتی ہوئی ندیاں اور زمین پر ایک آسمانی ٹھکانہ بنانے کے لیے ضروری تمام چیزیں بنانا تھیں۔ برسوں تک شداد کی رعایا نے انتھک محنت کی، ایک خوفناک جنت تعمیر کی جو اپنی شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ باغات متحرک پھولوں، غیر ملکی پودوں اور پھلدار درختوں سے مزین تھے۔ شاندار محلات تعمیر کیے گئے جو قیمتی پتھروں، سونے اور چاندی سے مزین تھے۔ جھرنے اور سنگ مرمر کے ڈھانچے کو نیچے لے جاتے ہیں جس سے پرسکون آوازوں کا سمفنی پیدا ہوتا ہے۔ ایک بار جب جنت مکمل ہو گئی، شداد نے اپنے کارنامے پر خوش ہو کر اپنے آپ کو خدا قرار دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی جنت آسمانوں سے برتر ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے۔ شداد کے تکبر اور اس کے الوہیت کے دعوے سے اللہ نے اسے اس کے حبس کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے ایک خوفناک طوفان بھیجا، اس کے برعکس دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ طوفان نے شداد کی جنت کو تباہ کر دیا، اس کے راستے میں موجود ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ جیسے ہی طوفان برپا ہوا، شداد کو اپنے طریقوں کی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے معافی کی درخواست کی، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ محض ایک بشر ہے اور اسے اللہ کو چیلنج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ طوفان نے اسے اور اس کی جنت کو نگل لیا، ہر چیز کو خاک اور ملبے میں تبدیل کر دیا۔ شداد کی کہانی تکبر کے خطرات اور اپنے آپ کو الہی کے برابر ماننے کی حماقت کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت اللہ کو چیلنج کرنے میں نہیں، بلکہ عاجزی اور دنیا کے فطری نظام کے احترام میں ہے۔